یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں کہ آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا دل کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پہ یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو جسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو، اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں
تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر بھی کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے ہی رہتا ہے۔